ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم ومن يشاقق الرسول من بعد، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے من بعد اس کے ما تبین لہ الہدی کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور وہ چلے ایمان والوں کے راستے کے علاوہ، نولیہ تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ما تولا جہاں وہ جاتا ہے، ونصلہ جہنم اور ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، وساءت مصیرا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ چند روز سے بات چل رہی تھی کہ ان چند لوگوں نے مل کے حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ یہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی، چوری کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو جب پتہ چلا تو پھر مدینہ میں ایک ان کی عزت کم ہونے لگی، پتہ چل گیا ہر ایک کو بھی یہی چور ہیں۔ انہوں نے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی چوری بھی کی ہے، اوپر سے قسمیں بھی اٹھا رہے تھے، اللہ کی قسمیں کہ ہم نے تو نہیں اٹھایا، فلاں نے اٹھایا ہوگا۔ اب تو اور زیادہ بے عزتی کا باعث بن گیا کہ جو قسمیں اٹھا رہے تھے ظاہراً مسلمان تھے، اور یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا کیونکہ یہ منافق تھا، اس وجہ سے مسلمان ہو اور وہ دوسرے کی چوری کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کسی کے مال کو چرانا، مسلمان تو مسلمان کی مال کی، عزت کی، جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی ایک خاص علامت ہے، جیسے میں نے حدیث مبارکہ پڑھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان تو وہ ہے زبان سے بھی تکلیف نہ دے، نہ گالی دے، ہاں نہ برا بھلا کہے، نہ کوئی اس کے خلاف کوئی باتیں کرے، کوئی چغلی نہ کرے، کسی پہ تہمت نہ لگائے، یہ زبان سے کام ہے۔ اور ید سے مراد کیا ہے؟ اس سے ہر قسم کے کردار مراد ہے، ہاتھوں سے کسی قسم کی تکلیف نہیں دے گا، اپنے کردار سے مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور یہ کیونکہ منافق تھا، تو پھر جب پتہ چلا ہر ایک نے بتایا کہ انہوں نے چوری کی ہے، تو پھر یہ مدینہ چھوڑ کے نا تو کفار مشرکین کے ساتھ جا کے مل گیا، اور کھلے طور پر پھر اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور میں اسلام سے پھر گیا ہوں، اور میں کافروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ ظاہراً اس نے پہلے اسلام قبول کر رکھا تھا تو منافق، لیکن پھر اس نے ظاہری طور پر اعلان کر دیا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ اب اس نے گویا کہ مرتد ہو گیا، اب ان کے ساتھ جا کے مل گیا۔ اب پھر پتہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، تو رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اور زیادہ مخالف ہو گیا، ادھر سے حق فیصلہ بھی ہو گیا نا، اور آپ علیہ السلام کے پھر مخالف ہو گیا، مسلمانوں کے بھی مخالف ہو گیا۔ اور پھر جس طرح کفار مشرکین اللہ کے نبی کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو پھر یہ بھی انہی کے ساتھ مل کے اللہ کے نبی کے خلاف بھی باتیں کرنی شروع کر دیں، اور صحابہ کرام کے یعنی مسلمانوں کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، تو مسلمانوں کی بھی مخالفت کی ہے، اسلام کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یہ جگہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رب تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، تو مخالفت کی ہے نا اس نے، پھر جگہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب حق واضح ہو گیا،
ہدایت رہنمائی واضح ہوگی، اس کے باوجود اس نے مخالفت کر دی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستوں کو اس نے چھوڑ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بس ہم اس کا ٹھکانہ جہنم لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ایک آدمی کو سیدھے راستے کا پتہ چل چکا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں اس سے زیادہ سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، مسلمانوں کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کا فرمان کا انکار کیا تو مخالفت کی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جان بوجھ کے مخالفت کی ہے نا، ہدایت کا پتہ چل چکا ہے، اس کے باوجود مخالفت کی ہے، پھر ان کو جانے دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں یہ حق کا پتہ چل چکا ہے، پھر بھی یہ بات نہیں مان رہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بس ہم ان کا ٹھکانہ جہنم لکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ہمارے رسول کی مخالفت کی ہے، ہمارے نبی کی مخالفت کی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے پھر یہی فیصلے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم ان کا ٹھکانہ جہنم لکھ دیں گے۔ اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس پہ بھی میں بات عرض کرتا ہوں۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے واقعات، کتنے مسائل ایسے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں جتنا بھی مکمل دین ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی مسائل تھے، آنے والی دنیا تک، قیامت کی صبح تک، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ مسائل حل کر دیے۔ قیامت کی صبح تک جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، حضور صلی والسلام کے فرامین میں، حضور صلی والسلام کے بتائے ہوئے ایک ایک طریقہ کار میں امت کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے، پوری رہنمائی موجود ہے۔ آج اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، پھر یہ دیکھ لیں میرے اور آپ کے لیے ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کریں، مخالفت کسی صورت میں بھی نہ کریں۔ حضور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے متعلق بھی تنبیہات فرمائی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور مسائل کے متعلق بھی تنبیہات فرمائی۔ پہلے جو غلط عقائد تھے ان کی بھی تردید کی، جیسے کہ کفار مشرکین تھے، کفار مشرکین نے بتوں کی عبادت کر رکھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی، قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ انبیاء علیہ السلام کسی کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود نے بھی کہا حضرت عزیر علیہ السلام وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور ادھر سے عیسائیوں نے کہا وقالت المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد ان عیسائیوں کا عقیدہ ایک یہ بھی ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے، وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، وہ قتل نہیں ہوئے، وما صلبوہ، اور سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ اب اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے اور وہ سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ اللہ رب نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، جب حضرت امام مہدی بھی ہوں گے، پھر مقابلہ ہوگا، پھر اس وقت دجال بھی ہوگا، دجال کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھو یہ ساری چیزیں فرمائی ہیں۔ اور اگر آج یہود و نصارہ کفار مشرکین یہ باتیں نہیں مانیں گے، پتہ بھی چل چکا ہے، عیسائی کو بھی پتہ چل چکا ہے، یہود کو بھی پتہ ہے، پتہ ہونے کے بعد قرآن کا انکار کیا، اللہ کے نبی کے فرمان کا انکار کیا، ہدایت کا پتہ چل چکا ہے، ان کی کتاب تورات میں، انجیل میں، زبور میں یہ سب باتیں آ چکی ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ہاں، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، یہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ مکہ میں رہیں گے، مدینہ میں ہجرت کر کے جائیں گے، وہ آخری پیغمبر ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری پیغمبر ہوں گے، یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کے باوجود جو بات نہیں مانے گا، انکار کرے گا، پھر اس کے لیے اللہ رب نے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر وہ یہ سمجھ لے اگر وہ جان بوجھ کے راستہ
برا اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، پھر ہم وہ جہاں جاتے جانے دیتے ہیں، نولی ما تولا، جہاں جاتے ہیں ہم جانے دیتے ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم لکھ دیتے ہیں۔ تو آج کفار مشرکین نے اس وقت بھی انکار کیا، یہود و نصارہ نے بھی انکار کیا، اور جتنے بھی غیر مسلم زدہ لوگ ہیں اور آج کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں قرآن پاک کو، بعض قرآن پاک کو نہیں ماننے والے، اور بعض نماز کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں، اور بعض مسلمان ہونے کے ناطے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود احادیث کو چھوڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کو ہم نہیں مانتے۔ بھائی جو اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانے گا تو قرآن کی وضاحت کس سے سمجھے گا؟ قرآن کا معنی اور مفہوم تو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ایک ایک بات میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ دنیا میں دیکھا جاتا وہ کہتے ہیں قرآن پاک ایک واضح کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سمجھ لیں گے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ اپنے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں، سکول کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں پڑھانے کے لیے، چاہے بڑا سمجھدار ہی بچہ کیوں نہ ہو، آپ اس کو دے دیں کہ بیٹا یہ پڑھ لے۔ کوئی ایسا بچہ ہے جو خود اپنی مرضی سے پڑھ سکے؟ بغیر استاد کے سمجھائے کوئی بچہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی یہ دنیا میں انسانوں کے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، جب تک استاد سمجھائے گا نہیں کہ بچہ بیٹے کو کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ ایسے، اس وقت تک ان بچے کو پتہ نہیں چل سکتا۔ میرے بھائی ہمیں کیا پتہ تھا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ قرآن میں رب تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ علیہ السلام نے مسائل سمجھائے ہیں، یہی تو قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اللہ رب نے قرآن پاک میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ علیہ السلام تو بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کے بولتے ہی نہیں ہے۔ ہاں تو پھر بھی ہم انکار کریں کہ ہم بھی ان کی بات کو نہیں مانتے تو یہ کھلی کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ جیسے کہ آپ قادیانی ہیں، انہیں نبی بھی اپنا چینج کر لیا، نبی بھی چینج کر لیا، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان کہو۔ اللہ کے نبی کے بعد ایک نیا نبی مرزا قادیانی کو بنا لیا۔ یہ ہمارے قریبی ہیں، یہی چناب نگر ربوہ میں، اب یہ کیا رہتے ہیں؟ یہ رہتے ہیں مرزائی رہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا دوستی گپ شپ سب کچھ لگائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی یہ ہمارے لیے قطعاً ناجائز ہے، یہ کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ اسلام کا نام لے کے اللہ کے نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں، قرآن احادیث کا سب چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائی انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، قرآن احادیث سب چیزوں کا انکار کیا، لہٰذا ان سے بھی قطعاً کسی قسم کے تعلقات جائز نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، جو اللہ کے نبی کا انکار کرے گا پھر ہم ان کے لیے ٹھکانہ جہنم لکھ دیں گے۔ اب ان لوگوں نے بھی انکار کیا نا اللہ کے نبی کا، ایک نیا نبی بنا لیا، جبکہ اللہ رب نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا یہ نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، کلمہ حضور کا پڑھیں گے، قرآن حضور کا پڑھیں گے، تشریح اور دعوت بھی اسی شریعت کی دیں گے، وہ اپنی عیسائیت اور اپنی انجیل کی دعوت نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت مبارک میں اس وجہ سے فرمایا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو مسلمانوں کی مخالفت کرے گا، پھر ہم جہاں بھی جاتا ہے پھر ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم ان کا ٹھکانہ جہنم لکھ دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ سمجھ لو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج تم تو ٹھکانے کفار مشرکین کے پاس بنا رہے ہو نا، اس نے جب چوری کر کے ادھر سے چلا گیا کفار مشرکین کے پاس، اس نے ٹھکانہ ادھر بنا لیا کہ مجھے ادھر امن و امان ملے گا، میں جو بھی باتیں ان کے خلاف کرتا رہوں گا مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ادھر تو ٹھکانہ تلاش کرو، مرنے کے بعد تمہیں کون ٹھکانہ دے گا؟ وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم نے وہ تمہیں داخل کریں گے پھر کس میں؟ جہنم میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے قرآن احادیث اللہ کے نبی کی اطاعت کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا نا، بعض مقام میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک اور مقام فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سارا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رب تعالیٰ نے سمیٹ دیا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں کسی صورت میں اللہ کے نبی کی اطاعت میں، حضور کے فرامین میں کسی چیز سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اتر آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں،
قرآن میں بتائے ہوئے احکامات میں، رحمت والے نبی کے بتائے ہوئے فرامین میں پورے اتر آئیں، عمل کریں، اسی کے اندر دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق